والدین کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. یہ وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی نمت بدل نہیں ہے، اور وہ ڈگری ہے کہ جہاں پر دنیا کی کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی وہاں یہ دولت کام آئے گی، وہاں یہ ڈگری کام آئے گی. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کا برہان. یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی جو کہ عالم بعمل، ترجمان علماء دیوبند، عظیم مقتدر، خطیب بے بدل، محقق العصر، خطیب زمان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر موجود ہیں اور تمام حضرات سے قرآن سے متعلق اس عظیم دولت سے متعلق سر حاصل گفتگو فرمائے. تو اپنے موجودگی کا احساس دلائیں، ذرا جا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت. لوگ سارے تھکے ہوئے پختانہ پہ گریر دیگانا خستری شنی، کچھ کو نیند آ رہی ہے، کچھ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہاں کچھ ویسے ہی تھک گئے. تو بہرحال میں بھی مختصر بات کروں گا، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں لیکن آپ توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا. اور یہ بکانا انشاءاللہ پڑھیرو باندے لے ونی خوشحالی کے دیر اگت تقریر بنکو، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. واجب الاحترام عزیزان گرامی اور میری آواز سننے والی باپردہ ماؤ بہنوں، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی محفل میں شریک ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ. دنیا میں اس سے بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہے، کنونشن ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں.
لیکن خدا کی قسم سب سے بہترین گیدرنگ وہ ہوتی ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ اور جس کی نسبت صاحب قرآن کے ساتھ. اور کتنے خوش قسمت ہیں جناب ظریف گل صاحب اور ان کے والد محترم، ان بچوں کی والدہ، ان کے خاندان، کہ آج اللہ نے ان کو وہ سعادت بخشی کہ ان کے 2 بچے حافظ قرآن بن گئے اور ایک نے ناظرہ قرآن مکمل کی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من ختم القرآن فلہو دعوت مستجابہ، کہ جس نے قرآن ختم کیا تو اس موقع پر جو دعا مانگی جائے قبول ہو. آپ بیان بھی سنیں اور دل میں دعائیں بھی مانگیں، اس محفل کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہو. اور دعا اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً اس وقت اہل غزہ کے لیے، فلسطین والوں کے لیے. تو قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے اور اس قرآن کریم کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ فرمائے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، غور کریں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت، اتنا لمبا سجدہ کرتے. لوگوں نے پوچھا اتنا طویل سجدہ، فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. ہم تو آٹو سسٹم پر چل رہے ہیں، روبوٹ کی طرح چل رہے ہیں. بس اذان ہوگی استنجا خانے میں جائیں گے، جلدی جلدی وضو کریں گے اور پھر جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھیں گے، فرض پڑھ کے آدھی دعا نکل آئیں گے. کبھی گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچو اللہ کا بلاوا آ رہا ہے اور اللہ کے گھر جا رہا ہے، اور پھر مسجد کے دروازے میں قدم رکھ کر دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد کا ایک دروازہ ہوگا، رحمت کے کئی دروازے ہوں گے. اس استحضار کے ساتھ یہ دعا پڑھو، پھر اندر جاؤ، پھر بولو میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھوئے، جو گناہ ہاتھوں نے کیے دھل گئے، چہرے پر پانی ڈالا، جو گناہ آنکھ ناک زبان اور کان سے ہوئے وہ دھل گئے، کونیوں سمیت ہاتھ دھویا، جو گناہ یہاں سے ہوئے دھل گئے، سر کا مسح کیا، سوچ پاک ہو گئی، پاؤں کو دھویا، جہاں گناہوں کے اڈے کی طرف گئے تھے وہ گناہ معاف ہو گئے. پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے. ایک نماز آپ ایسے پڑھو آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان محفلوں کو معمولی نہیں سمجھنا. اور کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اس کو مبارکباد دینی چاہیے. ڈاکٹر بھی ہماری خدمت کرتے ہیں. ہم علماء بیمار ہوتے ہیں، علاج کون کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر کرتے.